بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 12 میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ انسان دوسرے انسانوں سے ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اوپینین تو فارم کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں گمان آتے ہیں، لیکن وہ گمان کے جو انسان منفی طور پہ کرتا ہے، جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں، جن گمانوں کے نتیجے میں ہم دوسرے انسان کے بارے میں ایسا اوپینین فارم کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے جائز نہیں، جس کا ہمیں کوئی اختیار نہیں، ایسے گمان ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے اور انسان گمان کرتا ہے کہ یہ اصل میں اس سے کچھ مطلب نکالنا چاہتا ہے، اپنی کسی ضرورت کو اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، پورا کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ وہ انسان کا رجحان ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان دوسرے سے کٹ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں برسوں کے تعلقات، برسوں کی دوستیاں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کو کسی کے بارے میں کوئی گمان ہو تو وہ اس سے براہ راست نرمی سے گفتگو کرے اور اپنے غلط فہمی کو دور کرے، اور جب دوسرا شخص اپنی پوزیشن کو واضح کر دے تو پھر اس کے بعد انسان کو نہیں حق حاصل کہ وہ اس کے بارے میں بدگمانی کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ہمیں دوسرے کی بات سے اطمینان نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے تو انسان ایسی باتوں کو، ایسے افراد کو اپنے ذہن کے اس خانے میں رکھ دے کہ جہاں اس نے ان باتوں اور ان اشخاص کو رکھا ہوا ہے جن کے بارے میں اس نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، یعنی نہ کوئی منفی رائے ہے نہ کوئی مثبت رائے ہے، مگر مجھے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں خواہ اپنے اوپر بدگمانی کا گناہ لا دوں، جس کے نتیجے میں میں گناہ گار ہوں اور دوسروں کے گناہوں کو اپنے اوپر لادنے کا اہتمام کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے جو معیار قائم کیا، اس کی ایک مثال آپ اس واقعے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ جس میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو، کہ جس کو ایک جنگ میں اللہ کے حکم سے عذاب کی صورت میں قتل کرنے کا ان کو اختیار تھا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا، اور ایسے لوگوں کا انجام ایک مدت گزر جانے کے بعد اللہ کا عذاب ہے۔ اسامہ نے جب تلوار اٹھائی تو اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، مگر اسامہ نے اس کے باوجود اپنی تلوار چلا دی اور اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے اسامہ سے یہ پوچھا کہ کیا تم نے اس کے دل میں چیر کے دیکھا تھا، جھانک کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا؟ اسامہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ملامت کی
اور مجھے اتنا زیادہ ندامت کا احساس ہوا کہ مجھے خیال ہوا کہ کاش کہ میں آج ہی کے دن ایمان لایا ہوتا اور یہ واقعہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا۔